9 ماہ تک بھی ہو سکتا ہے وہ حاملہ، ان کی عدت اور ان کی بچے کا بھی اخراجات، ان کے حاملہ اور ان کے اخراجات ہیں، ان کی دوا درود ہے، یہ سارے کچھ کرنا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. پہلے درس میں اس کی وضاحت گزر چکے ہیں۔ لا تخرجوهن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ نہ ان کو نکالو ان کی گھر سے، نہ ان کو نکلنا بھی چاہیے عورت کو، اور ان کو نکالنا بھی چاہیے۔ عورت کو خاموشی سے اپنے شوہر کے گھر میں رہے، شوہر سے پردہ کرتے ہیں، نہ تم ان کو گھر سے نکالو نہ وہ خود نکالنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر اللہ نے خاص طور پر ان کی من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، جہاں تم رہتے ہو مطلقہ عورتوں کو بھی اپنے حیثیت کے مطابق وجہ رکھیں۔ جہاں تم رہتے ہو مطلقہ عورت کو بھی اپنے حیثیت کے مطابق وجہ رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر تین طلاقیں واقع ہو چکا عورت کے لیے پردہ کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ یہ بات دیکھیں، پردہ کی بات آ گئی کہ کس وقت پردہ، کہ بھائی ایک طلاق کی رکھی ہے تو پردے کی ضرورت نہیں ہے، اور 3 طلاق مطلقہ اگر ہو گئی تو دوبارہ شوہر سے تو نکاح کر ہی نہیں سکتی ہے وہ 3 آیت گزارنے کے بعد بھی، جب تک اس کا حلالہ نہ ہو۔ آپ یہ بتا انتظام عورت کے لیے پردہ کا انتظام بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہے، اور مرد و زن میں مکمل جدائی ہو چکی ہے۔ ہاں طلاق بائنہ میں بھی نکاح کا اختیار تو ہے، طلاق رجی یا طلاق بائن میں بھی عدت گزارنے کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کا موقع ہے کہ دوبارہ نکاح کر سکتے اس کی عورت سے۔ اور باتیں اسے بھی ہوتی ہیں، بھائی بوڑھے ہو گئے، ان کے غصے آ گئے، پتہ نہیں بچے ساتھ ہے، بچے کا ماں ہے، وہ باپ ہے، اب ایک دم سے غصے میں آ گیا، اپنے بیوی کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت کہاں جائے گی؟ نہ مہنگی ہے ان کے لیے، نہ اور کوئی راستے ہیں، وہ بوڑھے، اس کی بھی حالت آخری وقت میں ہے، اب بڑھاپا میں اسے ہو جاتی ہے تقریباً۔ میں نے دیکھا وہ ہمارے پاس آیا، ایسے مسئلے مسائل، وہاں اچھے بچے ہیں، ہمارے ایک شاگردہ کا بھی اسے ہوا، وہ بھی کو اپنے گھر میں رہے، بیٹھے لوگ جو ہیں ان کے بیٹے بیٹی ہیں وہ پردے میں رہے، آپ اپنے پردے میں رہے۔ تو میں نے دیکھا ہوں، جب پوچھا تو کیا، میں نے بولا کیسے رکھتے ہو؟ بولے آپ کو یہ ایک کمرہ رہتے کرتی، آپ کو وہیں کھاتے پیتے، آپ کو وہیں لا کے دے دیتے کھانے، اور آپ اپنے کمرے میں گھر میں ہوتے ہیں۔ وہ مصیبتیں کرتے ہو بھائی، سب سے بری چیز، انتہائی بری خصلت جو ہے طلاق ہے۔ آپ فرمائیں کہ جہاں تم رہتے ہو وہی متعلقہ عورت جس کو تم نے طلاق دے دی تمہارے لیے، اس کو وہی رکھو، لیکن اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو ایجا دے کے وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان کو ایسی کبھی نہ پوچھو کہ ان پر تنگی ڈال کو، تاکہ وہ خود ہی چھوڑ کر چلی جائے۔ جتنی مصیبت تو بھی ڈالو، اس کو اتنی تکلیف اذیت مت دو جسے وہ خود ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے، اسے حرکت بھی نہیں کرو۔ آگے گزرے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وہ ان کو رک کے رکھو، کیسے بھائی؟ دستور کے مطابق، اور فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر انہیں جدا کر دو دستور کے مطابق، ظلم نہیں کرنا ان کو، اجازت پوچھا ہے۔ عورت اگر تمہارے لیے ہے نمازی فرضدار
اور تقوی والی، اور تم نے اگر ان کے ساتھ اچھے سلوک کیا تو وہ تمہارے لیے تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ سمجھو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ تو امہات المومنین جہاں کہیں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتے تھے، پانی پیتی تھی، تو جہاں سے کہ تم نے پانی کہاں سے کہ ایک جگہ سے وہی سے اللہ کے رسول پانی کیا، تو میاں بیوی کی کیا محبت ہے کہ بھائی تم نے اپنے نیک نیتی سے اگر اپنے بیوی سے پیار بھی، تو یہ بھی تو تمہارے لیے بہت بڑی یہ رسول کی ایک سنت ہے۔ ان کی ساتھ بیٹھ کر سبزیاں کاٹنا بھی رسول کی سنت ہے، ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا یہ بھی رسول کی سنت ہے۔ دوڑ لگایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کہ کون جیتے ہیں دیکھو میں مقابلہ کروں، دونوں شروع ہو گئے۔ اب پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے رسول پیچھے رہے بولے نہیں دوبارہ شروع کر۔ اب اللہ کے رسول بات کو اس سے دفعہ اللہ کے رسول آگے چلے کہا کہ مقابلہ میں میں جیتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جیت گیا ہوں اب تم ہار گئے ہو۔ تو یہ ہے میاں بیوی کے سلوک میرے دوستوں۔ اب جو ہے لوگوں نے اپنی حرکتیں ایسی کر لیتی ہیں کہ تھوڑی سی نمک اور مرچی کی بنیاد پر یا تھوڑی سی گھر کی ناچاکی پر طلاق کے نوبت تک آ جاتے ہیں۔ وہی کن اولاد حامل، اگر مطلقہ عورتیں بوقت طلاق حاملہ ہو تو پھر کیا کریں؟ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تم ان پر بھی خرچ کرو یہاں تک کہ ان کا بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی فتویٰ ہے۔ حاملہ عورت کی خرچہ کا بطور خاص علیحدہ ذکر کیا گیا وہ کہ بسا اوقات ایسی عورت کی عدت لمبی ہوتی ہے، بھائی 10 دن سے 1 دن سے لے کر 9 ماہ تک بھی ہو سکتا ہے وہ حاملہ، ان کی عدت اور ان کی بچے کا بھی اخراجات، ان کے حاملہ عورت کے اخراجات ہیں، ان کی دوا درود ہے، یہ سارے کچھ کرنا آپ رکھے رہے جو 9 ماہ تک طویل ہو سکتی ہے تو ادا پھر عدت کی طوالت کی وجہ سے مرد کم آ جانے کا خطرہ تھا اور شاید کہ وہ خرچہ روک لے، تو لہذا اللہ نے تاکیداً حکم دیا ہے کہ ایسے عورتوں کا خرچہ بھی ادا کرو۔ تب تمہارے پہلے منہ سے منہ سنبھالتے تو رکھتے ہیں، کنٹرول میں تو رکھتے ہیں، ایک سے زبان سے نکال دیا، یہی تو تمہارے اختیار ہے جو مدد کی، کیوں یہ استعمال کیا؟ بلے چمڑے کی زبان جیسے بتایا نکلنا شروع ہو گئے نکال دی، احتیاط